لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. ناظرین کرام، مہینہ ماہ ذی الحج ہے جس میں اللہ کی ایک عظیم عبادت حج انجام دی جاتی ہے. آج فلسفہ حج کی اہمیت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور کچھ وقت اس حوالے سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے انسان کی دنیاوی اور اخروی سعادت کے لیے جو احکام وضع فرمائے ہیں، جو احکام مصلحتوں کے تابع ہیں اور ان میں انسان کی دنیا کی بھی سعادت ہے اور آخرت کی بھی سعادت ہے، انہی احکام اور فروع دین میں سے ایک فرض حج ہے. روایت میں ارشاد ہوتا ہے بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام 5 چیزوں پر استوار ہے، یا اسلام کے 5 اہم ستون ہیں. اسلام کی بلڈنگ ان 5 چیزوں پر قائم ہے. ان میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور ولایت اہل بیت ہے. یعنی وہ 5 چیزیں کہ جن پر اسلام قائم ہے، ان میں سے ایک چیز حج ہے، کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر فرض قرار دیا ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں. چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے للہ علی الناس حج البیت. اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ حج بیت اللہ کریں، لیکن ہر شخص نہیں. من استطاع الیہ سبیلا، جس کو اللہ نے یہ استطاعت دی ہے کہ اس کے پاس مکہ مکرمہ جا کر حج بجا لانے کے اخراجات موجود ہیں اور اپنی فیملی کے اخراجات بھی اس کے پاس موجود ہیں، اور اس کی صحت بھی اجازت دیتی ہے اور اس کے لیے راستہ بھی کھلا ہے، جو عمومی شرائط ہیں حج کی. اللہ تعالیٰ نے ان خاص شرائط کے ساتھ مستطیع اور صاحب استطاعت لوگوں پر حج کو فرض قرار دیا ہے. اور روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جس شخص پر حج فرض ہو اور وہ حج پر نہ جائے اور اس دنیا سے چلا جائے، گویا وہ یہودی اور نصرانی ہو کر اس دنیا سے جاتا ہے. یعنی وہ دین کی دولت سے اور ایمان کی دولت سے محروم جاتا ہے اس دنیا سے. یہ حج کی اہمیت کے لیے میرے خیال میں اتنا کافی ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہو، حج کی شرائط اس میں پائی جاتی ہوں، لیکن حج پر نہ جائے تو اس کا انجام اور اس کی عاقبت یہودیت اور نصرانیت ہے. حج ایک عظیم فریضہ ہے، اور اگر ہم فلسفہ حج کو بیان کرنا چاہیں یا حج کی حکمتوں کو بیان کرنا چاہیں یا حج کے فوائد کو بیان کرنا چاہیں تو ہمیں بہت سے پہلو نظر آتے ہیں کہ جن پر بات کی جا سکتی ہے. حج کا لفظی معنی ہے قصد، لیکن اب جب ہم لفظ حج استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد مکہ مکرمہ کا قصد کرنا، تاکہ وہاں جا کر مناسک اور افعال حج کو انجام دیا جا سکے. جب ہم حج کی بات کرتے ہیں، حج کی تعریف کرتے ہیں، تو اس سے مراد خاص مناسک کی ادائیگی اور انجام دہی کے لیے مکہ مکرمہ کا قصد کرنا، اس شخص کے لیے کہ جو صاحب استطاعت ہے. ہم لوگ جو دور دراز سے مکہ مکرمہ مشرف ہوتے ہیں، ہم پر حج کی 3 قسموں میں سے جو قسم واجب ہے اسے حج تمتع کہا جاتا ہے.
اور یہ 2 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس میں پہلے عمرہ تمتع ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد حج کے کچھ احکام ہیں۔ اس کو تمتع اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ شخص عمرہ تمتع انجام دینے کے بعد احرام کی حالت سے باہر آ جاتا ہے، اور اب 8 یا 9 ذی الحجہ تک اس کے لیے ہر وہ چیز کہ جو احرام باندھنے کی وجہ سے اس پر حرام ہو چکی تھی، یا وہ لذتیں جو اس پر احرام کی وجہ سے حرام ہو چکی تھی، وہ ساری کی ساری لذتیں اور تمتعات اس پر حلال اور جائز ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس حج کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ جب حجاج کرام سرزمین مکہ کا قصد کرتے ہیں تو احرام باندھ کر پہلے عمرہ تمتع انجام دیتے ہیں، اور عمرہ تمتع انجام دینے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں۔ اب انتظار کرتے ہیں 9 ذی الحجہ کا، تاکہ حج کے جو باقی مناسک ہیں ان کو انجام دے سکیں۔ اور مستحب یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ جس کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے، اس دن احرام باندھا جائے مکہ مکرمہ سے، اور بہتر یہ ہے کہ خود خانہ کعبہ سے احرام باندھا جائے، اور پھر 9 ذی الحجہ سے جو اعمال حج ہیں وہ شروع ہوتے ہیں، جن میں سے سب سے پہلا رکن وقوف عرفات ہے۔ اور روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ جو شخص عرفات میں وقوف کرتا ہے اور پھر مغرب کے ٹائم کوچ کرتا ہے عرفات سے، پھر مزدلفہ اور مشعر الحرام کی طرف چلتا ہے، اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اس کے گناہ اس طرح معاف ہو جاتے ہیں گویا یہ ماں کے شکم سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ اور یہ بات بھی روایات میں ملتی ہے کہ اس کو شک نہیں کرنا چاہیے کہ آیا خدا نے میرے گناہ معاف کیے ہیں یا نہیں کیے۔ اگر ہم حج کی برکات کو دیکھنا چاہیں تو حج کی سب سے بڑی برکت جو ہے وہ اس کا اخلاقی پہلو ہے۔ یہ ایک تربیتی ورکشاپ ہے۔ 20 دن کے لیے، 30 دن کے لیے، 40 دن کے لیے حجاج کرام جب سرزمین وحی کا رخ کرتے ہیں اور وہاں پر ان مقدس مقامات میں نماز ادا کرتے ہیں، ظاہر ہے ان مقامات پر نماز پڑھنے کا ثواب کئی گنا زیادہ ہے، اور یہاں پر ایک موقع ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکتا ہے۔ سب سے پہلا اثر جو حج کا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان کی اخلاقی تربیت ہوتی ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے، انسان اپنے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور اس کے دنیوی آثار بھی بہت زیادہ ہیں۔ روایت میں یہ اثر بطور خاص بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص حج و عمرہ پہ جاتا ہے، اس حج و عمرہ کی ادائیگی کے نتیجے میں یا اس کی برکت سے خالق کائنات اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ حج گناہوں سے پاک ہونے کا بہترین وسیلہ اور موقع ہے۔ حج وسعت رزق کا ایک بہترین موقع ہے۔ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ ہم نے رزق کی فراوانی دیکھی ہی حج و عمرہ کے بعد ہے۔ حج و عمرہ کے بعد جب انسان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق حلال میں وسعت عطا فرماتے ہیں۔ ہاں یہ بات ضروری ہے کہ جب انسان حج پہ جاتا ہے تو ساری شرائط کو ملحوظ خاطر رکھے اور ایسے پاک اور پاکیزہ مال کے ذریعے اس فریضہ الہی کو ادا کرے جو مال مخمس ہو، جس سے امام کا حق اور سادات کا حق دیا جا چکا ہو، پاک ہو چکا ہو مال۔ اگر انسان کا مال ہی مخمس نہ ہو، انسان غیر مخمس مال کے ذریعے حج کے فریضے کو ادا کرنا چاہے تو یہ فقط ایک سفر ہو سکتا ہے، تفریح ہو سکتی ہے، لیکن یہ عمل خالق کائنات کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا۔ لہذا دقت کرنی چاہیے کہ اس سفر کی اہمیت کے پیش نظر انسان ساری شرائط کو ملحوظ خاطر رکھے، مال پاک ہو، لباس پاک ہو، نیت خالص ہو، صرف دکھاوے کے لیے، حاجی کہلانے کے لیے اس سفر پہ نہ جائے، بلکہ اللہ کی طرف سے اس پر جو فریضہ عائد ہوا ہے، اللہ نے کیونکہ اسے اپنے غیب کے خزانوں سے رزق کی وسعت عطا کی ہے، لہٰذا اللہ کا ایک حق یہ ہے کہ اس مال میں سے کچھ مال خرچ کر کے وہ بیت اللہ کی زیارت کرے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اللہ، جس طرح نماز کے بارے میں فرمایا خدایا خدایا، نماز کا خیال رکھو، نماز تمہارے دین کا ستون ہے، اسی طرح بیت اللہ کے بارے میں بھی تاکید فرماتے ہیں، خدارا خدارا،
بیت اللہ کا خیال رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیت اللہ کی رونقیں کم ہو جائیں اور وہاں پر جانے والے حجاج کی تعداد کم ہو جائے۔ نہیں، حج بیت اللہ جو ایک عظیم فریضہ الہی ہے، اور خانہ کعبہ جو مرکز و محور ہے توحید کا، وہاں پر جانا چاہیے، اس فریضہ الہی کو انجام دینا چاہیے، خواہ حج کی صورت میں ہو خواہ عمرہ کی صورت میں ہو، اور اس کے جو آثار و برکات ہیں ان سے مستفید ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا اثر اخلاقی تربیت ہے۔ انسان جب حج پہ جاتا ہے تو گناہوں سے پاک و پاکیزہ واپس آتا ہے، شرط یہ کہ اس نے شرائط کے ساتھ اس حج کو انجام دیا ہو۔ اسے شک نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے گناہ پاک ہو چکے ہیں اور وہ پاک و پاکیزہ ہو چکا ہے۔ ہاں، اب اسے آ کر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اب اس کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اب وہ اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنا کے آیا ہے، لہذا ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ باقی رکھے، کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے، کوئی ایسی خطا اور لغزش اس سے سرزد نہ ہو جائے کہ اس کا جو سارا کیا دھرا ہے اس پر پانی پھر جائے۔ انسان کے لیے دعاؤں کی قبولیت، گناہوں کی مغفرت کے لیے مکان کی بھی تاثیر ہے، جگہ کی بھی تاثیر ہے، اور زمانے کی بھی تاثیر ہے۔ اگر آپ حج کو دیکھنا چاہیں تو ایام بھی خاص ایام ہیں۔ حج کا آغاز عرفہ کے دن سے ہوتا ہے، اور عرفہ کا دن بہت عظیم دن ہے، جس دن اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عطا کرتا ہے۔ زمانے کو دیکھیں اور ساتھ ساتھ پھر مکان کی تاثیر کو دیکھیں، وہ سرزمین کہ جہاں پر جگہ جگہ پر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام اور حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی یادیں جگہ جگہ پر ہمیں نظر آتی ہیں، اور ان بزرگواروں کی اس عمل میں اتنا اخلاص تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال اور کاوشوں کو مناسک حج کے طور پر ہم پر واجب قرار دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مناسک حج خواہ وہ وقوف عرفات ہو، خواہ وہ مزدلفہ اور مشعر الحرام میں وقوف ہو، خواہ وہ منا کا وقوف ہو، خواہ وہ منا میں رمی جمرات ہو، خواہ وہ منا میں قربانی دینا ہو، یا صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا ہو، یا چشمہ زمزم ہو، ہر چیز میں ہمیں ان بزرگواروں کی یادیں نظر آتی ہیں، اور ان کا یہ عمل اتنا خالص تھا اور خدا کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان سنت کو اور ان کے ان اعمال کو مناسک حج کے طور پر ہم پر فرض قرار دیا ہے۔ ہمیں فلسفہ حج کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حج فقط ایک انفرادی عبادت نہیں ہے، ہاں انفرادی عبادت ضرور ہے اور اس کے آثار ضرور ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا اجتماعی پہلو بھی موجود ہے کہ جگہ جگہ سے، دنیا کے کونے کونے سے مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف ثقافتوں کے حامل، مختلف رنگوں کے حامل لوگ، مختلف مذاہب کے پیروکار اس سرزمین میں جمع ہوتے ہیں، اور پھر اپنے سارے امتیازات کو ایک سائیڈ پہ رکھ کر ایک یونیفارم پہن لیتے ہیں اور ایک احرام کا لباس پہن لیتے ہیں۔ یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نہ عربی ہیں نہ عجمی ہیں، ہم نہ اردو بولنے والے ہیں، نہ ہم سرائکی بولنے والے ہیں، نہ انگلش بولنے والے ہیں، نہ عربی بولنے والے ہیں، بلکہ ہم سب کے سب مسلمان ہیں، اور ہم سب کے سب اللہ کی اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے یہاں پر تلبیہ کہنے کے لیے آئے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ ہم اس ندائے الہی پر یک زباں، ایک ہی آواز ہر حاجی کی زبان پر ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک۔ سب انہی الفاظ کے ساتھ تلبیہ کہتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو خالق کی آواز پر لبیک کہنے والا شمار کرتے ہیں۔ وہاں ایک ہی صف میں سب نماز ادا کرتے ہیں، اور فقہائے تشیع کا فتویٰ موجود ہے کہ وہاں پر اہل سنت برادران کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور پھر اسے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اعادہ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔
وہاں پر اتحاد بین المسلمین کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے، وہاں پر سارے امتیازات ختم ہو جاتے ہیں، وہاں پر ساری برتریاں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں سب کے سب ایک خدا کو ماننے والے ہوتے ہیں، اس خالق کی توحید پر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں، اسی خانہ کعبہ کے گرد سب کے سب طواف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سب کے لبوں پر لبیک اللہم لبیک کی آواز ہوتی ہے، سب کے سب یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ وہاں پر کسی قسم کا امتیاز باقی نہیں رہتا، یہ اتحاد بین المسلمین کا عملی مظاہرہ ہے۔ اور وہاں پر اگر ہم حج کے اور اثرات اور برکات کو دیکھنا چاہیں تو اس اجتماعی پہلو پہ ہم مد نظر رکھیں کہ حدیث میں ملتا ہے من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلمین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ حدیث نقل ہوئی ہے کہ جو شخص ایسی حالت میں صبح کرتا ہے کہ اسے مسلمانوں کے امور کی کوئی خبر نہیں ہوتی، وہ بے خبر ہوتا ہے مسلمانوں پر کیا گزر رہی ہے، ان پر کیا بیت رہی ہے، ان کے کیا مسائل ہیں، ان کی کیا مشکلات ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں فلیس بمسلمین، ایسا شخص مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے جو مسلمانوں کی خبر رکھے۔ یہ بہترین موقع ہوتا ہے کہ مختلف ممالک سے وہاں پر حجاج جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، ایک دوسرے کے مسائل سے آگاہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مشکلات سے آگاہ ہوتے ہیں، اور وہاں پر حق تو یہ بنتا ہے کہ ایک ایسا موقف اور ایک پالیسی مرتب ہونی چاہیے اور ایک ایسی مضبوط آواز وہاں سے بلند ہونی چاہیے جس سے مسلمانوں کو تقویت ملے، محروم اور مستضعف مسلمانوں کو سہارا ملے، اور مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہے ہیں ان کے خلاف ایک آواز بلند ہو، اور مسلمان متحد ہو کر اپنے باقی مسلمان بھائیوں کے لیے ایک آواز اٹھائیں۔ یہی برات از مشرکین کا فلسفہ ہے کہ جس دن اعلان ہوتا ہے کہ آج کا دن حج اکبر کے دن اللہ اور اللہ کا رسول مشرکین سے بیزار ہے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مشرکین حق نہیں رکھتے کہ وہ حرم کی حدود میں داخل ہوں، یہ فقط اور فقط مسلمانوں کی میراث ہے، یہاں پر مسلمان بیٹھ کر اپنے مسائل پہ گفتگو کر سکتے ہیں، ایک مشترکہ موقف اپنا سکتے ہیں، اور اسلام دشمن طاقتوں سے بیزاری اور برات کا اعلان کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی فرصت ہے، یہ بہت بڑا موقع ہے کہ جہاں پر مسلمان آپس کے رابطوں کو بڑھا سکتے ہیں۔ تبھی تو حدیث میں اگر ہم دیکھیں تو چھٹے امام سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل ہوئی ہے، اور راوی حشام ابن حکم ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے امام سے سوال کیا کہ حج کا اور خانہ کعبہ کے طواف کا فلسفہ کیا ہے، تو امام نے ارشاد فرمایا کہ خدا نے بندوں کو خلق کیا اور دین و دنیا کی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے احکام مقرر فرمائے، مشرق و مغرب سے آنے والوں کے لیے حج کو واجب قرار دیا تاکہ مسلمان ایک دوسرے کو پہچان سکیں، دو مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھا سکیں۔ کوئی حرج نہیں ہے کہ وہاں پر لوگ جا کر آیات کی تفسیر میں بھی یہ بات آئی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کریں، یعنی رزق و روزی تلاش کریں، جائز تجارت کریں، مسلمانوں کے آپس میں تجارت کو فروغ دینے کا بھی ایک بہترین موقع ہے، تجارتی رابطہ اور مال و سامان کی ترسیل کر سکیں، رسول خدا کی احادیث و آثار کی معرفت حاصل کر سکیں۔ ایک عظیم موقع ہے جہاں پر مسلمان آپس میں تبادلہ خیالات کر سکتے ہیں، ان کے پاس جو دین کی تعلیمات ہیں وہ دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، دوسروں کے عقائد و نظریات سے آگاہ ہو سکتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان جو نفرتیں موجود ہیں مسلمانوں کے درمیان، وہ ایک دوسرے کے عقائد سے آگاہی نہ ہونے کے نتیجے میں ہے، یا درست آگاہی، دقیق آگاہی نہ ہونے کے نتیجے میں ہے۔ ہم سنی سنائی پہ عمل کرتے ہیں کہ فلاں کا یہ عقیدہ ہے، اور اس کو بیس بنا کر اس کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہیں۔ حق تو یہ بنتا ہے کہ اس مذہب کے، اس مکتب کے، اس فرقے کے ذمہ داران سے اس مکتب کے عقائد کو سنا جائے، اور اس کو بیس بنا کر اس مکتب کے بارے میں رائے قائم کی جائے۔
سنی سنائی پر بلڈنگ تیار نہ کی جائے کہ فلاں مسلک کا یہ نظریہ ہے، فلاں مسلک کا یہ نظریہ ہے، فلاں مسلک اس نظریے کا قائل ہے. نہیں، اس مسلک کے ذمہ داران سے رائے لی جائے اور اس مسلک کے ذمہ داران ہی اس مسلک کے ترجمان ہو سکتے ہیں. ہر مسلک میں جاہل لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بعض خاص اغراض و مقاصد کے تحت اس مذہب کا، اس مکتب کا چہرہ بگاڑ کر پیش کرتے ہیں اور اس مکتب کی تعلیمات میں تحریف کرتے ہیں. لہٰذا آج ایک بہترین موقع ہے کہ وہاں پر مسلمان ایک دوسرے کے عقائد و نظریات سے بہتر طریقے سے آگاہ ہو سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی مشکلات سے آگاہ ہو سکتے ہیں اور ان مشکلات کے حل کے لیے آپس میں مشاورت کر سکتے ہیں اور پھر باہمی مشورت کے ذریعے بہترین راہ حل تلاش کر سکتے ہیں. حج، حضرت امیر المومنین کے بقول اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض قرار دیا ہے دین کی تقویت کے لیے، یعنی دین کی تقویت اور دین کے استحکام کا باعث ہے حج. اگر حج کی روح پر عمل کیا جائے اور حج کے جو حقیقی آثار و برکات ہیں ان سے مستفید ہوا جائے تو واقعاً حج ایک ایسا انفرادی اور اجتماعی عمل ہے جس سے نہ فقط ہم اپنی اخلاقی تربیت کر سکتے ہیں، جس سے نہ فقط ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک اور پاکیزہ کر سکتے ہیں بلکہ ہم اس کی برکت سے مسلمانوں کے درمیان اتحاد کو فروغ دے سکتے ہیں. اس کی برکت سے ہم مسلمانوں کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. اس کی برکت سے ہم ایک دوسرے کے مسائل اور مشکلات سے آگاہ ہو سکتے ہیں. اس کے ذریعے ہم ایک دوسرے کے عقائد و نظریات سے آگاہ ہو سکتے ہیں. اس کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو بہتر پہچان سکتے ہیں. اس کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان نفرتیں ختم ہوتی ہیں اور ان کے درمیان محبت کا فروغ ہوتا ہے. حج ایک عظیم موقع ہے کہ جس سے مختلف فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں. تزکیہ نفس کیا جا سکتا ہے، گناہوں اور آلودگیوں سے پاک ہوا جا سکتا ہے اور اپنے آپ کو آئندہ گناہوں سے بیمہ کیا جا سکتا ہے، محفوظ بنایا جا سکتا ہے. ایسی طاقت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر انسان کو گناہ کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ حج کے اقتصادی فوائد ہیں، حج کے سیاسی فوائد ہیں، حج کے اجتماعی فوائد ہیں، حج کے اخلاقی فوائد ہیں. ہمیں حج کو صحیح طریقے سے انجام دینے کی ضرورت ہے اور اس کے جو آثار و برکات ہیں اور اس کا جو حقیقی فلسفہ ہے اور اس کی جو حقیقی حکمتیں ہیں ان سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے اور ان حقیقی فوائد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. کیا جس طریقے سے ہم حج کے فریضے کو انجام دیتے ہیں کیا اسی طریقے سے ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم حج کے فریضے کو انجام دیں یا ہمیں اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، یقیناً ہمیں حج کو بہتر سے بہتر انجام دینے کی ضرورت ہے. افسوس ہے کہ کرونا کی وجہ سے دوسرا سال ہے مسلمان اس سعادت سے محروم ہیں. وہ فوائد جو حج کے ذریعے حاصل کیے جا سکتے تھے مسلمان ان سے محروم ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند متعال لطف فرمائے اور جلد یہ کرونا کی وبا دنیا سے ختم ہو، انسانیت اس سے نجات پائے اور حج کے راستے کھلیں اور مسلمان دوبارہ سے جا کر اس فریضہ الہی کو انجام دیں اور اس کی جو برکات ہیں اور اس کے جو آثار ہیں ان سے مستفید ہو سکیں. ہمیں اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ابتدا سے سنبھل کے چلنے کی ضرورت ہے. ہم جب حج کا قصد کرتے ہیں تو ہمارا قصد خالص ہونا چاہیے، ہمارا مال خالص ہونا چاہیے، ہماری نیت خالص ہونی چاہیے. ہم کیوں جا رہے ہیں حج پر؟ ہم فقط اور فقط اس غرض سے جائیں کہ یہ ایک فریضہ الہی ہے، ہم نے اس کو ادا کرنا ہے اور اسی طرح ادا کرنا ہے جس طرح ختمیہ مرتبت نے اور ان کے اہل بیت نے اسے ادا کیا ہے اور ہمیں ادا کرنے کا حکم دیا ہے. ہم نے اس کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ہے. وہاں پر ہم نے سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کے اپنے آپ میں ایک انقلاب برپا کرنا ہے. یہ اخلاقی انقلاب کا ایک بہترین وسیلہ ہے. اس سفر کی برکتوں سے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ روابط کو مستحکم کرنا ہے.
دوسرے مسلمانوں کے عقائد کو سمجھنا ہے، ان کے نظریات کو سمجھنا ہے، دوسرے مسلمانوں کے مسائل اور مشکلات سے آگاہ ہونا ہے، اور پھر ہم نے باہمی مشاورت کے ساتھ، ہم فکری کے ساتھ، ہم دلی کے ساتھ مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں رائے حل تلاش کرنے ہیں۔ ہمیں مسلمانوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ سفر محبتوں کا سفر ہے، یہ سفر محبتوں کو فروغ دینے کا سفر ہے، یہ سفر ایثار کا سفر ہے۔ اس میں ہمیں قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ لوگ سفر میں پہچانے جاتے ہیں، اور حکم ہے کہ سفر میں 2 چیزوں کا خاص خیال رکھو۔ ایک تو تمہارے پاس زاد راہ زیادہ ہونا چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی کام آ سکو، اور دوسرا اس سفر میں ایثار اور قربانی سے پیش آؤ۔ اچھی سیٹ دوسروں کو دو، اچھا کمرہ دوسروں کو دو، اچھی غذا دوسروں کو دو، تاکہ تم میں یہ جذبہ ایثار بھی مستحکم ہو سکے۔ اور اس حج کے جو بہترین اعمال ہیں ان میں مشرکین سے برات حاصل کرنی ہے، ان میں شیطان سے برات حاصل کرنی ہے، رامی جمرات کر کے شیطان سے بیزاری کا اظہار کرنا ہے، وہاں کر قربانی کر کے اپنے نفس کو رام کرنے اور اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع بنانے کا فلسفہ موجود ہے کہ وہاں جا پر ہم اپنی انا کو ختم کر دیتے ہیں، اپنی انانیت کو ختم کر دیتے ہیں، وہاں پر ہم جا کر صرف اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع ہو جاتے ہیں، وہاں پر ہم خانہ کعبہ کا طواف کر کے ایک خدا کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، اور اس مرکزیت کو ہم مستحکم کرنے کے در پہ ہوتے ہیں۔ وہاں پر ہم نے توحید کو فروغ دینا ہے، وہاں پر ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکام پر لبیک کہنا ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے، اپنے نفس کو رام کرنا ہے، اپنے نفس پر غلبہ حاصل کرنے اور عقل کو نفس پر غالب کرنے کی ہم نے تمرین کرنی ہے، اور وہاں پر ہم نے اس حج کے جو دوسرے اجتماعی آثار ہیں ان سے بھی مستفید ہونا ہے۔ دعا ہے خداوند متعال ہمیں حقیقی حج کرنے اور ہمیں خالق کائنات حج کے جو حقیقی آثار و برکات ہیں ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك